سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 25۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم واملی لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے پیٹھ کے بل، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے راستہ ہدایت، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان پہ غلبہ پا لیا، واملی لهم، اور ان کو بڑی لمبی امیدیں دکھائیں، ذالک بانہم، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، کہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ پیغام کو ناپسند کرتے ہیں، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم تمہاری بھی بات مانیں گے کچھ امور میں، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ خوب جانتے ہیں ان کی پوشیدہ باتوں کو، فکیف اذا توفتہم الملائکہ، پھر کیا حال ہوگا ان کا تب جب فرشتے ان کو موت دیں گے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور وہ مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر، ذالک بانہم اتبعوا، اور یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے پیروی کی اس چیز کی، ما اسخط اللہ، جس سے اللہ کو ناراض کیا، وکرہوا رضوانہ، اور اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، سو اللہ نے بھی ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے جہاد اور قتال کے ضمن میں منافقین کا طرز عمل واضح کیا۔ ان آیات مبارکہ میں بھی انہی منافقین کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے پیٹھ کے بل پھر گئے، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا تھا۔ شریعت کی اصطلاح میں مرتد تو اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اسلام قبول کر کے کلمہ اسلام پڑھ کے پھر دین سے پھر جائے، پھر کفر کی طرف چلا جائے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں مرتد۔ اور اس کا حکم یہ ہے
کہ مرتد کو 3 دن کی مہلت اور وارننگ کے بعد کہ وہ دوبارہ اسلام کی طرف آ جائے، اگر وہ نہیں آتا تو پھر حاکم وقت اس کو قتل کرنے کا آرڈر جاری کرے گا۔ لیکن یہاں منافقوں کو مرتد کہا گیا ہے، یہ لفظی اور لغوی معنی کے اعتبار سے، کیونکہ منافق اسلام کا انکار نہیں کرتا، ہاں یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا، دل سے اس نے تسلیم ہی نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جو منافقوں کا ٹولہ تھا، عبداللہ ابن ابی جس کا سردار تھا، انہوں نے در حقیقت دین اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تھا، اندر سے وہ ویسے کہ ویسے ہی یہودی تھے۔ ظاہری طور پہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت حاصل ہو گئی، غلبہ حاصل ہو گیا، تو اس لیے وہ آپ کے ساتھ جڑ گئے کہ اب اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ لیکن ان کو جو مرتد کہا جا رہا ہے وہ اس معنی میں کہ انہوں نے کم سے کم ہدایت کو دیکھ تو لیا، آپ کی مجلسوں میں بیٹھے، آپ کے بیانات سنے، بعض دفعہ چھوٹے موٹے کارروائیوں میں آپ کے ساتھ شامل بھی ہوئے، اس کے بعد بھی انہوں نے پھر دل سے دین کو قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور نظریے کو دل سے نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر پھر ہی گئے، انہوں نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد پھر قبول نہیں کیا اس کو، یہ معنی ہے ارتداد کا۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ جو انہوں نے قبول نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہوئی؟ فرمایا الشیطان سول لہم واملی لہم، شیطان نے 2 کام کیے، ایک کام یہ کیا کہ اس نے تسویل کی، سول لہم، تسویل کا معنی اس نے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھایا، غلط اور گندے کاموں کو اچھا بنا کے دکھایا۔ جیسے آج دنیا کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ایسی وارداتیں شیطان کی چلتی ہیں کہ بظاہر گھٹیا کام ہوتے ہیں، شریعت کے خلاف کام ہوتے ہیں، اس کو وہ خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ ان سے بڑا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اس سے بڑی تو کوئی خدمت ہی نہیں ہے۔ یہ جتنی بدعات ہیں، جتنے رسوم و رواجات ہیں، شیطان کیسے ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اب ایسے ایسے کام ہوں گے، اللہ پاک معاف فرمائے، جن کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ میں کسی طبقے کی بات نہیں کر رہا، ہمارے افراد میں ایسی باتیں پیدا ہو گئی، اس میں کوئی بھی کسی بھی جماعت اور گروہ کے علماء، سنجیدہ علماء اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ دین ہے، لیکن ایک بھیڑ چال ہے کہ قوم چل پڑتی اور سارے کے سارے اس پہ چل پڑتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے گندے اور برے کاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا۔ فرمایا الشیطان سول لہم، ایک کام تو شیطان نے یہ کیا کہ غلط کاموں کو خوبصورت بنا کے سامنے رکھ دی، اور دوسرا کام کیا کیا؟ فرمایا واملی لہم، دوسرا کام شیطان نے یہ کیا کہ ان کو لمبی لمبی امیدیں دلا دی، آس پہ لگا دیا، یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، خیالی پلاؤ پکاتے پکاتے اتنی دور چلے گئے کہ رب کی طرف واپس مڑ کے آنا یاد ہی نہیں رہا۔ یہ 2 کام کیے شیطان نے، ان پہ قابو پا لیا، ان کے گندے اور غلط کاموں کو خوبصورت کر کے دکھایا، اور دوسرا کام ان کو لمبی لمبی آرزوؤں میں مبتلا کر دیا۔ انسان کی آرزویں اتنی لمبی چوڑی اور زندگی کے ایک پل کا پتہ نہیں۔
آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ یہ شیطانی تصویل ہے، یہ شیطانی وساوس اور اوہام ہیں۔ اللہ ہم سب کی شیطان کی چالوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے یہ ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ اس وجہ سے کہ یہ ان لوگوں کے پاس بھی گئے جو لوگ اللہ کے پیغام کو ہی ناپسند کرتے۔ کرہوا ما نزل اللہ، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں، جو واقعتاً یہودی تھے، جنہوں نے اسلام ظاہری طور پر بھی قبول نہیں کیا، یعنی پکے ٹھکے کافر۔ ان یہودیوں کے پاس یہ گئے، اور یہودی اللہ کے پیغام کو، قرآن کریم کو شروع سے ہی ناپسند کرتے، اس سے نفرت کرتے۔ اللہ پاک فرماتے کہ ان نفرت کرنے والوں سے جا کر یہ کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، ہم کچھ کاموں میں تمہاری بھی بات مانیں۔ یعنی مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو ان سے آگے کہتے ہیں انا معاکم، جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں جی۔ اور ادھر یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، کچھ باتوں میں ہم تمہاری بھی اطاعت کریں گے۔ یہ تو کوئی اسلام نہیں ہے، یہ تو کوئی دین نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر نظر آئے کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ایسا اسلام اللہ کو قابل قبول نہیں ہے کہ یہ بھی راضی رہے اور وہ بھی راضی رہے، رند کے رند بھی رہے اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ لوگ یہودیوں کے پاس جاتے اور کافروں کی مجلسیں اٹینڈ کر کے ان کو بھی یقین دہانی کراتے کہ جناب ہم تو تمہاری بھی بات مانیں۔ اس پیمانے پہ رکھ کے میرے دوستو آج بھی آپ پرکھ سکتے ہیں کہ منافق کون ہے اور مخلص مومن کون ہے۔ جو کافروں کے پاس جا کے، یہود و نصارہ کے پاس جا کے ان کو یقین دہانیاں کراتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کی اطاعت کریں گے، ہم تو آپ کی بات مانیں گے، اور دوسری طرف مخلص مومن ہے جو پورے دھڑلے اور اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت و فرما برداری صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے، ہم اور کسی کے غلام نہیں۔ تو میرے محترم دوستو یہ منافقانہ کردار ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے واللہ یعلم اسرارہم، یہ جو منافقانہ کردار ہے کہ کافروں اور یہود و نصارہ کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھی مطیع ہیں، تمہارے بھی غلام ہیں۔ اللہ فرماتے ان کی خفیہ باتوں کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ واللہ یعلم اسرارہم، ان کی سازشیں، ان کی رات کی سکیمیں، ان کے منہ اندھیرے میں بیٹھ کے پروگرام، اللہ ان سے غافل نہیں، اللہ ان کو بہت اچھی طرح جانتے۔ اللہ پاک فرماتے دنیا میں اگر یہ لوگ پکڑ سے بچ بھی جائیں، دنیا میں اگر ان پہ کوئی عذاب، کوئی پکڑ نہ بھی آئے، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تب ان کی کیا حالت ہوگی جب فرشتے ان کو موت دیں گے، جب فرشتے موت کا پیغام لے کر آئیں گے۔ موت تو اصل آتی اللہ ہی کے حکم سے، لیکن چونکہ موت کا پیغام لے کے فرشتے آتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی کوئی بندہ مرنے لگتا ہے، نیک ہو یا بد ہو، 500 فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ اچھا اور نیک انسان ہوگا تو یہ 500 فرشتہ اس کے لیے گلدستے لے کے آئے گا، خوشخبریاں لے کے آئے گا، جنت کی بہاریں لے کے آئے گا۔ بد کردار اور بد اخلاق انسان ہوگا، بے ایمان ہوگا تو فرشتے اس کے لیے ہتھوڑے اور گرز لے کے آئیں گے۔
اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے یہ فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پہ بھی ماریں گے اور ان کی پیٹھوں پہ بھی ماریں گے، پشتوں پہ بھی ماریں گے۔ اس وقت ان کی کیا حالت ہو؟ مومن آدمی کی جب روح نکلنے کا وقت آتا ہے تو جنت کے مناظر سامنے ہوتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو وہ ایسے ہوتی اس کی حالت کہ روح پھڑکتی ہے کہ کب یہ جسم کا پنجرہ کھلے اور میں نکل کے اپنی جنت میں جاؤں۔ اور فرمایا کہ اس طرح روح نکلتی ہے آسانی کے ساتھ کہ جیسے مشکیزے کا منہ کھل جائے تو اس میں سے پانی نکل جاتا ہے۔ اور جو کافر اور بد کردار انسان ہوتا ہے، بے ایمان انسان ہوتا ہے، اس کے سامنے جہنم کے مناظر ہوتے ہیں اور اس کی روح بجائے باہر نکلنے کے اندر کو جاتی ہے کہ میں نہ نکلوں، آگے نظر آ رہا ہوتا ہے کیا ہوگا، تو فرشتے پھر مار مار کے اس کی روح نکالتے ہیں، ٹخنوں پہ مارتے ہیں، پنڈلیوں پہ مارتے ہیں، پیٹھوں پہ مارتے ہیں، چہروں پہ مارتے ہیں کہ باہر نکلے یہ روح اس کی۔ میرے محترم دوستو، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو یا بچوں کو چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے، چہرے پہ نہ مارا جائے، اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو چہرے پہ مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو، شاگردوں کو یا کسی جانور رکھا ہوا ہے تو اس کو مارنا ہو تو چہرے پہ نہ مارے۔ چہرے پہ مار یہ صرف کافر کی سزا ہے جو اسرائیل علیہ السلام اور ان کے فرشتے ان کو دیتے، ان کے ساتھی فرشتے اس کو سزا دیتے۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے یہ ان کو سزا کیوں مل گئی؟ ذالک بانہم اتبعوا، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی، یہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے، ما اسخط اللہ، جس سے اللہ ناراض ہوتے، جن کاموں کو اللہ ناپسند کرتے یہ انہی کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ کو دھوکہ پسند نہیں، اللہ کو فریب پسند نہیں، اللہ کو جھوٹ پسند نہیں، اللہ رب العالمین کو گالم گلوچ پسند نہیں، یہ لوگ انہی کاموں میں لگ گئے، اس لیے ان کو یہ سزا مل گئی۔ اور فرمایا وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی، بلکہ پرواہ کرنا تو دور کی بات، اللہ کی رضا کو ناپسند کرتے رہے کہ ہمیں نہیں چاہیے اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اللہ کی خوشنودی کو ناپسند کرتے رہے۔ اللہ پاک فرماتے نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے کچھ عمل اگر تھے بھی، کوئی نمازیں پڑھی ہیں، کوئی انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، کسی کو کھانے کھلائے ہیں، کوئی ایسے رفاع عامہ کے کام کیے ہیں، اللہ پاک نے ان کی بے ایمانی کی وجہ سے ان کے یہ عمل بھی برباد کر دی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اور ایمان کا تحفظ اور بچاؤ ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے۔ جب انسان نیک لوگوں کے پاس بیٹھتا اٹھتا ہے، ان کی مجلس اختیار کرتا ہے، دینی محافل میں آتا ہے، علماء سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اور ایمان باقی تو سارے اعمال باقی، اور خدا نخواستہ ایمان ختم ہو گیا تو پھر کوئی عمل بچا نہیں سکے گا، سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک
وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن